علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ارباب دین و دانش، محترم و معزز حضرات، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے سید العلماء ہمہ جہت شخصیت۔ ویسے یہاں پر میں نے جو محسوس کیا ہے، بہت سے حضرات جو آئے انہوں نے سید العلماء کی مخالفت کو اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا اس کو ایک کمزوری کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ میرے نگاہ میں یہ مقام افسوس نہیں ہے بلکہ مقام فخر ہے۔ اور ان کی مخالفت نے میرے لیے یہ ثابت کیا کہ وہ حقیقت میں وارث انبیاء تھے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو صرف علم لینے میں وارث نہیں ہے، صرف علم پھیلانے میں وارث نہیں ہے۔ علم انبیاء کی ایک وراثت یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے حق بات پہنچائی ہے، جب انہوں نے سچائی کی تبلیغ کی ہے تو جھوٹوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ لہذا اگر ایک سچا عالم ہوگا تو جیسے نبیوں کی مخالفت ہوئی، جیسے ائمہ کی مخالفت ہوئی، ویسے ہی اگر سید العلماء کی مخالفت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام پسندانہ بات نہ کر کے حق پسندانہ بات کرتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے وارث انبیاء ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ کیونکہ جب انبیاء تبلیغ کرتے تھے تو کچھ لوگ مولا علی، جناب عمار اور جناب ابو ذر کی طرح اگر پروانہ وار ان پر قربان ہوتے تھے، تو کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو ابو جہل اور ابو لہب بن کر کے ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ایسے ہی سید العلماء کے لیے بھی ہوا کہ جب انہوں نے دین حق کی تبلیغ کی تو کچھ لوگ ابو ذر اور عمار یاسر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان پر نچھاور ہو گئے، اور کچھ ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو لہب کے وارث بن کر کے ان کے خلاف سربستہ ہو گئے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ورثت انبیاء کا مکمل حق ادا کیا ہے۔ دوسری بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ سید العلماء واقعاً عالم بزمان ہی تھے، یعنی جیسا کہ روایات میں معصوم سے بھی مروی ہے کہ ایک انسان کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اس حدیث معصوم کی روشنی میں بھی آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سید العلماء اپنے زمانے کے عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس زمانے کے کرنٹ سبجیکٹ تھے انہوں نے ہر سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کی ہے اور تحریریں کی ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں انسان کے لیے ایک وقت میں بہت سی صلاحیتوں کو اپنے اندر جمع کرنا مشکل ہے۔ ایک انسان مقرر ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے، نتیجہ کہ وہ مقرر کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہو جائے، مصنف کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شاعر بھی ہو جائے۔ عزیزو، ایک شعبے میں انفرادیت قائم کرنا مشکل ہے۔ سید العلماء کی یہ اہم ترین شخصیت تھی کہ جس کے اندر نہ صرف خطابت جمع ہوئی، نہ صرف تصنیف و تالیف کا ہنر جمع ہوا، نہ صرف یہ کہ شاعری کا ہنر جمع ہوا، بلکہ وہ اگر شاعری میں آئے تو اپنی انفرادیت قائم کی، خطابت میں آئے تو انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان قائم کی، اگر تصنیف کی دنیا میں گئے تو انہوں نے ایک اپنی شناخت قائم کی ہے۔ یہی وجہ کہ جیسا بھی ڈاکٹر انیس اشفاق صاحب نے بیان کیا ہے، بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ یاد رکھیے خطابت میں بھی آدمی آج تحریروں میں موضوع پہ باقی نہیں رہ رہے تو خطابت میں موضوع پہ کیا باقی رہیں گے۔ سید العلماء کا یہ اہم ترین کی خصوصیت تھی اور ہنر تھا ان کا کہ وہ خطابت میں بھی موضوع پہ رہتے تھے۔ اور ایک نقطہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ فضائل میں پھر بھی انسان موضوع پر باقی رہ سکتا ہے، لیکن موضوع کا دائرہ مصائب تک چلا جائے، یہ ہنر مجھ کو کہیں اور نہیں نظر آیا سوائے سید العلماء کی تقریروں میں، یا وہ تقریریں جو کتابی شکل میں آ گئی ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہنر یہ تھا کہ وہ فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کو اس طریقے سے جوڑتے تھے کہ موضوع سے باہر نہیں ہونے پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ایک زبان میں مقرر ہونا مشکل ہے،
ایک زبان میں مصنف ہونا مشکل ہے، ایک زبان کا شاعر بننا مشکل ہے، مگر سید العلماء نے نہ صرف یہ کہ ایک زبان میں ان سب چیزوں کو، بلکہ وہ کئی زبانوں میں مقرر بھی تھے، مصنف بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ مجھ سے جناب مولانا حجت الاسلام میثم زیدی صاحب نے خود بیان کیا ہے، اور یہ وہ آثار ہیں کہ جن کو سید العلماء کے ورثہ کو جمع کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ان کے ایسے آثار ہیں کہ جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا، جو علامہ عادل اختر کے پوتے ہیں اور مولانا ناصر حسین صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے کہا جب ان کے جد علامہ عادل اختر کا انتقال ہوا تو سید العلماء نے ایک تعزیتی خط لکھا، اور اس تعزیتی خط میں ایک تعزیتی نظم بھی ہے، اور اس تعزیتی نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف عربی میں ہے، پھر عربی کے بعد فارسی میں ہے، پھر فارسی کے بعد اردو میں ہے، یعنی 3 زبان میں انہوں نے گویا وہ تعزیتی نظم تحریر کی ہے۔ اور ہر حصے کے آخر میں انہوں نے قطع تاریخ لکھا ہے۔ عربی کا قطع تاریخ الگ ہے، فارسی کا قطع تاریخ الگ ہے، اردو کا قطع تاریخ الگ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں زبان میں اور ادب کے اعتبار سے کتنی مہارتیں رکھتے تھے۔ اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سید العلماء صرف فقہ میں مجتہد نہیں تھے۔ دیکھیں عام طور پر جو مجتہد ہوتے ہیں وہ احکام میں ہوتے ہیں اور فقہ میں ہوتے ہیں، مگر سید العلماء کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اسلام پورا احکام کا نام نہیں ہے، اسلام عقائد کا بھی مجموعہ ہے، اسلام اخلاق کا بھی مجموعہ ہے۔ اگر آپ اس اعتبار سے سید العلماء کی شخصیت پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو جہاں سید العلماء فقہ میں مجتہد نظر آئیں گے، وہیں آپ کو وہ علم کلام میں بھی مجتہد نظر آئیں گے، اور وہیں آپ ان کو علم اخلاق میں بھی مجتہد نظر آئیں گے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ جس موضوع میں وارد ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اجتہادی صلاحیت کا لوہا منوا لیا ہے۔ اگر وہ تاریخ میں وارد ہوئے ہیں تو تاریخ کو بھی اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ وہ روایت کے انبار میں نہیں کھوئے، بلکہ انہوں نے روایت کو درایت کی روشنی میں جانچا اور پرکھا ہے، اور اس سے ایک نیا نتیجہ انہوں نے دنیا کے سامنے کیا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف آخری باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت میں فقیہ ہوتا ہے اس کو اللہ یقین عطا کرتا ہے، اور جب اس زاویے سے ہم سید العلماء کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی پوری زندگی یقین کی منزل پر فائز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ میں ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، اپنے ذاتیات کا دفاع وہ کرتا ہے جسے اپنے کیے پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ اپنی ذاتیات کا دفاع وہ کرتا ہے جسے اپنے مشن پر یقین نہ ہو، اپنے کیے پر یقین نہ ہو، لیکن جس کو اپنے کیے پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا وہ دفاع نہیں کرتا، وہ اپنی ذاتیات کا دفاع نہیں کرتا، اپنے اصولوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے مقاصد کا دفاع کرتا ہے۔ ائمہ نے ذاتیات کا دفاع نہیں کیا، ائمہ نے اصولوں کا دفاع کیا ہے، ائمہ نے مقاصد کا دفاع کیا ہے۔ سید العلماء نے اگر اپنی ذات کا دفاع نہیں کیا تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ یقین کی منزل پہ فائز تھے، اور جو یقین کی منزل پہ فائز ہوتا ہے وہ اصولوں کا دفاع کرتا ہے اور مقاصد کا دفاع کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔